اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لا تقل. وقال الأوفي: لا ترم أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مزید اپنے بندوں کو ہدایات دی ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. اب اسی معنی میں یہ بات بھی آ گئی کہ کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے حالانکہ اس کو علم نہیں ہے، جھوٹ بول رہا. یا کوئی آدمی نعوذ باللہ کسی پہ بہتان باندھتا ہے حالانکہ اس کو اس بات کا علم نہیں. یا کوئی آدمی ایسی باتیں کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے دیکھا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا. یہ بات جی میں نے سنی ہے حالانکہ اس نے نہیں سنی. تو ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں، قیامت میں ہر بارے میں سوال ہے. اگر جھوٹی گواہی دو گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا. اگر کسی پہ افترا اور بہتان لگاؤ گے تب بھی دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا. اگر کسی کی غیبت کرو گے تب بھی دنیا میں عذاب ہوگا. اگر انسان ٹھنڈے دل سے اللہ کے قرآن کی ان ہدایات پہ عمل کر دے تو ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. ساری دنیا میں سکون ہو، اطمینان ہو، چین ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو. کیونکہ فتنے تو اسی سے پیدا ہوتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے جھوٹی بات کہہ دی، ایک آدمی نے جھوٹی گواہی دے کے بے گناہ کو سزا دلا دی، ایک آدمی نے کسی پہ بہتان لگا کر اس کی خاندانی عزت کو خاک میں ملا دیا. تو اس سے پھر عداوتیں جنم لیتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے فساد اور فتنہ اور قتال پیدا ہوتے ہیں. تو ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زبان ہے یا میرے کان ہیں یا میرا دل ہے، جو چیزیں ہیں سب اللہ کے آگے مسئول ہیں اور قیامت میں سوال ہوگا کہ میں نے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی تم نے ان کا استعمال کہاں کیا. میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں قوت سامعہ دی، میں نے تمہیں قوت باصرہ دی، میں نے تمہیں فہم کے لیے دل دیا، میں نے تجھے سمجھنے کے لیے عقل دیا. تو ان چیزوں کو استعمال جو ہے تم نے کہاں کیا. اگر تم استعمال صحیح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے. اور اگر تم ان چیزوں کا استعمال غلط کرو گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی اور آخرت کا بھی عذاب ہوگا. صرف ان چیزوں پہ ہدایات پہ عمل کر لیں. یتیموں کا مال نہ کھائیں، ماپ تول میں کمی بیشی نہ کریں، کسی بے گناہ کو قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، جھوٹی باتیں نہ کریں، تو سارا ملک اور عالم جو ہے وہ امن میں آ جائے، وہ سکون میں آ جائے. اس لیے حضرت علی ابن ابی طلحہ فرماتے ہیں
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَا تَقُلْ، کہ تم ایسی بات نہ کہو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ حضرت اوفی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ لا ترم احدا بما ليس لك به علم، کسی پر تہمت نہ بھینکو، کسی پر بات نہ لگاؤ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہ ہو۔ اسی طرح محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ لا تقف ما ليس لك به علم کا معنی ہے شہادت الزور، کہ جھوٹی گواہی نہ دو، تمہیں علم نہیں ہے کہہ دو کہ مجھے علم ہے، اور جو بات جانتے ہو، جو دیکھا ہے وہ کہو، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرو۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک کا معنی یہ ہے کہ لا تقل رأیت ولم ترى، تم کہو کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ تم نے نہیں دیکھا، تم کہو میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے نہیں سنا، تم کہو علمت ولم تعلم، مجھے پتا ہے حالانکہ تمہیں پتا نہیں۔ یہ ایسی وبا ہو گئی ہے کہ آج مسلمان ہر گھر میں، ہر ہوٹل میں، حتیٰ کہ مساجد میں، حتیٰ کہ کعبہ شریف میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کا نہ ان کو علم ہے نہ سمجھ ہے، نہ ان سے ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے، لیکن بیٹھ کے باتیں کر کے اپنے اعمال صالحہ کو برباد کر دیں گے اور اپنے سر پہ گناہوں کا بوجھ لاد دیں گے۔ اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُكَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام چیزوں کو معمولی نہ سمجھو، اللہ قیامت میں سوال کریں گے۔ وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنِ الْقَوْلِ بِلَا عِلْمٍ بَلْ بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ التَّوَهُّمُ وَالْخِيَالُ۔ خلاصہ اس بات کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ کوئی بات بغیر علم کے نہ کرو، اگر علم نہیں ہے کہہ دو یہ کوئی اس میں نعوذ باللہ شان کم نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ حکم ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کسی نے سوال پوچھا یاد نہیں، وہ حاضر نہیں، کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یہ لا ادری کہنا جو ہے یہ بہت بڑے عالم کی دلیل ہے کہ یہ علم والا جو ہے وہ ایسی بات کہتا ہے۔ جاہلوں کا کام یہ ہوتا ہے نہ بھی جانتے ہوں تو بات کہہ دیں، اگر ان کو مسئلہ نہیں بھی یاد رکھا نہیں جی چھوڑو ہم نے کئی حج کیے ہیں ایسے ہوتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ حج کا معنی کیا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو کہ حج جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ کہے گا جی حج ہے، بس حج ہے بس۔ لیکن مسائل ایسے بتا دیں گے ماشاءاللہ معلوم ہوگا کہ جیسے یہ خود مفتی ہے، حالانکہ بالکل کچھ نہیں جانتے، نہ مسئلے کا پتہ ہے، بس شروع ہو جائیں گے۔ کوئی عمرے کا پوچھے گا مسئلے بتانے شروع، یہ بہت بڑی گناہ کی بات، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو آدمی تمہارے کہنے پہ غلط عمل کرے گا تو قیامت میں اس کا وبال بھی تمہارے سر پہ ہے۔ کیوں؟ اس غریب نے تو پوچھ لیا، تم نے کہہ دیا میں جانتا ہوں، میں نے 10 حج کیے ہوئے۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے منع فرمایا کہ کہو جی میرے گمان میں ایسا ہے۔ گمان کیا ہے؟ وہاں میں خیال ہے، کوئی یقینی علم تو نہیں ہے، تو اس لیے کہنا جی میرا گمان ہے کہ یہ بات ایسی ہے۔ گمان کا کیا مطلب ہے؟ جب تمہیں یقین ہی نہیں، گمان تو ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ دور سے دیکھتے ہیں سراب کو پانی سمجھتے ہیں، قریب جاؤ تو سراب ہوتا ہے۔ کما قال تبارک و تعالی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بچا کرو ایسی باتوں سے کہ جی میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، اور جی مجھے وہم تو ایسے ہوتا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سے بچیں۔ وفی الحدیث ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، میرے آقا نے فرمایا خبردار محض اپنے گمان پہ باتیں نہ بنایا کرو، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آدمی بلا وجہ اگلے آدمی کو دھوکے میں ڈال، نہیں میرا گمان ایسے ہے، یعنی اپنی طرف سے سچا بھی ہو رہا ہے اور دوسرے کو مصیبت پہ بھی ڈال رہا ہے، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وفی سنن ابی داؤد بسمتیت الرجل الزعم، اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی ایک حدیث آئی ہے کہ آدمی کی یہ بہت بری بات ہے، بری سوال یہ ہے کہ ایسے گمان ہوتا ہے، ایسے گمان کیا جاتا ہے،
یہ باتیں کہنا جو ہے بہت بری بات. وفی الحدیث الآخر ان افضل الفریقین والرجل عینیہما لم تریا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا افطرا، سب سے بڑا جھوٹ ہی یہ ہے کہ بندہ کہے جی میری آنکھوں نے دیکھا ہے، حالانکہ دیکھا ہی نہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفائز. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. بہت سارے بندے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے خواب بناتے ہی، حالانکہ کوئی خواب شاب نہیں دیکھا ہوتا، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خواب دیکھے. میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مجھے حضور پاک نے یہ فرمایا. میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک کی زیارت بہت بڑی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جن کو زندگی میں ملی وہ صحابی بن گئے. اگر خواب میں بھی مل جائے تو بہت بڑی ولایت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. لیکن نعوذ باللہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ سب سے بڑا چیز ہے کہ آدمی بلا وجہ. اور ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہیں، جو صحیح معنی میں اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں، جو صحیح معنی میں اللہ کے عباد مقربین ہیں، اللہ نے اگر ان کو ایسی نعمت نصیب کی ہو تو چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے. وہ لوگوں کو نہیں تقریروں میں کہتے پھرتے اور اشتہار بناتے پھرتے دھوکہ دینے کے لیے کہ میں نے حضور پاک کی زیارت کی اور حضور پاک نے یہ فرمایا اور حضور پاک نے یہ فرمایا. اللہ معاف کرے، پہلے تو خیر لوگ وہ خواب کا جھوٹ بولتے تھے، اب لوگ اور ترقی کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل حضور کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے مجھے سنایا کہ آپ کے فلاں علاقے کے ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو وہ نماز کے لیے حرم نہیں آتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، حج کے دن ہیں، لاکھوں انسانوں کی جماعت ہے اور پھر جماعت بھی اللہ کے حرم کی، کعبۃ اللہ کی، اور آپ اپنے کمرے سے باہر ہی تشریف نہیں لے جاتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس اصل بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تو حضرت عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں میرے ساتھ یہاں نماز پڑھتے ہیں، اور عصر میں فلاں پیر تشریف لاتے ہیں، اور مغرب میں فلاں بزرگ آتے ہیں، اور عشاء میں ان کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں. تو خیر آدمی وہ سمجھدار تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی بہت بڑے اولیاء اللہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، متقی تھے. تو اللہ کے کعبے کی نماز چھوڑ کے وہ آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں. بات سمجھ لیا کہ آپ کا مرتبہ کعبے سے بھی بلند ہو گیا ہے. اور لگا بس یہ راز کی باتیں ہیں، تم جیسے جاہل نہیں سمجھ. اور اس کا کیا، بس دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اس قدر یعنی نعوذ باللہ جھوٹ عام ہو گیا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا بالکل داڑھی مونچھ کلین شیو، اس نے کہا کہ مجھے حالت احتلام میں نعوذ باللہ حضور کی زیارت ہوئی. اللہ اس کو بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے. اب یہی کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. بڑا جھوٹ کا کیا مقابلہ جب لوگ نبی پاک پہ جرت کریں جھوٹ بولنے کی، اولیاء اللہ پہ جرت کریں جھوٹ بولنے کی، تو پھر میرے جیسے لوگوں کی کیا حق ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچا کریں، اور جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں سمجھا کریں یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہے. ایک اور پیر صاحب سے میرے خیال مر گیا، خیال ہے اللہ عالم سے زندہ بھی ہوں. اب مدت ہو گئی تو مجھے تو ان کا کوئی میں نے اخبار میں نہیں پڑھا، حالانکہ کوئی نہ خبر ان کی آتی تھی. زندہ ہوتے تو لازم ان کا کوئی بات نہیں.
اچھا وہ جب نکلتے تھے نا جی تو مریدوں کا ایک پورا قافلہ ساتھ ہوتا تھا، گاڑیاں اور جیپیں اور موٹریں اور بسیں اور بڑا قافلہ لے کے حضرت سے تک۔ اچھا راستے میں جاتے جاتے کسی جگہ وہ فوراً ڈرائیور سے کہتے بھی گاڑی روک دو، گاڑی روک، اور گاڑی روک دیتی اور وہ گاڑی سے اتر کے ایسے بھاگتے، حالانکہ بڑا بزرگ بھاری آدمی، بھاگتے چلے جاتے اور تھوڑا دور سڑک سے جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ اب کھڑے آدھا گھنٹہ گزر گیا، اب حضرت کھڑے۔ اچھا ان کی گاڑیاں روکنے سے پیچھے تو ساری ٹریفک رک گئی۔ جب آپ آگے 10 گاڑیاں کھڑی کر دیں تو وہ کہاں سے نکلے؟ اب جو گاڑی کھڑی ہو، جو بس کھڑی ہو، لوگ پریشان، کیا ہو گیا ابھی، بھاگو بھاگو، کیا ہو گیا، آگے جاؤ آگے جاؤ، لوگ بھاگتے آئے، پوچھے، انہوں نے کہا جی حضرت مرشد ہمارے پیر صاحب وہاں کھڑے، ان کے انتظار میں۔ اب ہزاروں آدمی جب کٹھے ہو گئے، واپس آئے، آنسو بہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا حضور پاک کی سواری جا رہی تھی، میں ملنے گیا تھا، باتیں اور کی، حضور پاک اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، میں لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہزاروں لوگ بیعت ہو جاتے، سبحان اللہ جی، ابھی حضور کو مل کے آ رہے ہیں تو ابھی جلدی جلدی بیعت کر دیں، لیکن دیر تو نہ ہو جائے نا، ابھی ہاتھ ملا کے آئے ہیں حضور سے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی اللہ کے نبی پر۔ دیکھو میرا عزیز، اللہ ہمیں بچائے کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے اختلاف نہیں۔ یہ جرأت تو حضرت ابو بکر نے بھی نہیں، یہ بات تو حضرت عمر بھی نہیں کہی۔ دیکھیں نا صحابہ میں جھگڑے ہو گئے، کسی صحابی نے یہ جرأت نہیں کی بھی میں حضور سے مل کے پوچھ لیتا ہوں، مسئلہ ختم۔ اہل بیت رسول نے جرأت نہیں کی۔ یہ بات بی بی فاطمہ الزہرا نے کبھی نہیں کہی کہ مجھے ابھی حضور سے ملاقات کی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، قبر نہیں ہوگی، حشر نہیں ہوگا، اور دنیا میں یار اگر 1000 2000 مرید بن جائیں گے، پیسہ شیسا دیں گے، کوئی جنت تھوڑی دے دیں گے۔ تو آدمی اگر ان کو مرید بنانے کے لیے خود جہنم چلا جائے تو اچھی پیری ہے یار۔ اسی لیے ایسے لوگ جو ہے نا، یاد رکھو یہ فریبی ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، دجال ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر بندہ آگ پہ چلتا ہوا آ جائے، پانی دریا کے اوپر چلتا ہوا آ جائے، تیرے سامنے اڑتا ہوا آ جائے، لیکن اگر حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو سمجھو دجال ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ کی نشانی کیا ہے کہ وہ غلام ہوگا محمد الرسول اللہ، اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، نماز میں، تلاوت قرآن میں، خیرات میں، صدقات میں جھلک نظر آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ لو یہ اللہ کا ولی۔ ایسے لوگوں کے پاؤں کا جوتا جو ہے وہ بھی ہمارے سر کے لیے تاج ہے۔ لیکن یہ جو اخبار میں اشتہارات دے کہ جس نے کام کرانا ہو 1 گھنٹے میں کرانا ہے یا 1 دن میں کرانا ہے، نعوذ باللہ، تم مشکل کشا بن گئے۔ استغفر اللہ ثم استغفر۔ سمجھ لو کہ یہ نجومی ہیں، کاہن ہیں، یہ حزب الشیطان ہیں، یہ اولیاء الشیطان ہیں، ان کا اللہ کی ولایت سے یا اسم اعظم سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے بڑی ولی کی نشانی کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ۔ بس ایک بات، پلے بات، اس کی نماز پہ غور کرو، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو، اس سے ملنے ملانے پہ غور کرو، ہر چیز میں تمہیں جھلک نظر آئے سنت رسول کی، سمجھ لو یہ ولی اللہ۔ بس اس کے ساتھ پھر اپنا تعلق جوڑ لو۔ ایسے لوگوں کی ایک گھڑی کی صحبت جو ہے نا، ہمارے جیسوں کی سینکڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ای ہذہ الصفات من السمع والبصر والفؤاد۔ اللہ نے فرمایا سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یسأل العبد عنہا یوم القیامۃ، تسأل عنہ وعما عمل فیہا ویصح استعمال اولئک مکانہ تلک کما قال الشاعر ذم المنازل بعد منزلۃ اللواء
والعیش بعد اولئک الایام، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں قیامت والے دن باقاعدہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کہا، کیا کیا، کیا عمل کیا، میری ان نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ تو اگر تمہارا استعمال صحیح نکل آیا تو کامیاب ہو گئے، اور غلط نکل آیا تو ہلاک ہو گئے۔ اب اور اللہ ہمیں ادب سکھاتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا یقول تعالیٰ ناہین عباد ہوئے تجبر و توقع بالمشیت، اللہ نے فرمایا اور اکڑ کے نہ چلا کر، بعض لوگ کہتے ہیں نا اکڑ کے چلنا، اور لباس فاخرہ، اور کپڑے گھٹنوں کے نیچے ہیں، اور سینہ نکالا ہے، اور گردن یوں ہے، اور نخرے سے چل رہے ہیں، ایسا نہ چلا کرو زمین پہ، تم کیا ہو؟ تم چل کے میری زمین کی مسافت طے کر لو گے، یا تم اتنے اونچے ہو جاؤ گے کہ میرے پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی اونچے چل جاؤ؟ کیا ہو کہ ایک حقیر ذرہ ہو؟ تم اپنی حیثیت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا، اور اللہ نے تمہیں گندا خون جو ہے وہ پیٹ میں غذا دی ہے، اور گندے راستے سے تم باہر تشریف لے آئے ہو، اپنے پیٹ میں گندگی اٹھا کے ہر وقت پھر رہے ہو، تو عقل کے بات کی اور تکبر کے بات کی، اس لیے حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اچھا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بعض آدمی ظاہراً تو تواضع ہو لیکن دل میں تکبر ہے، نہ، مقصد یہ ہے کہ زمین پہ تکبر نہ کرو، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ اپنے افتخار اور اپنی چال سے لوگوں پر رعب ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اے متوقراً متمائلاً مشی الجبارین، جیسے بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے فرعون اکڑ کے چلتے ہیں۔ فرمایا انک لن تخرق الارض، اے لن تخرق الارض بمشیک، یعنی تم زمین کو چل کے قطع نہیں کر سکتے ہو۔ وشهد علیہ بقول رؤیت القائم الاعمى کے خواب المخترق، ولن تبلغ الجبال طولا، اے بھی تمہاری کو جاوی نفسک، یہ جو تم اکڑ رہے ہو، گردنیں اکڑا کے چل رہے ہو اور اپنے اندر عجب محسوس کر رہے ہو، کیا تم پہاڑوں کے بلند ہو جاؤ گے؟ کیا تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکو گے؟ بلکہ زیادہ فائد ذالک بنتیج قصری، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے، اکڑ کے چلنے والوں کی اکڑ کو توڑ دیتے ہیں، تکبر کو مٹا ڈالتے ہیں۔ کما صبر صحیح بین بارد یمشی وانکان قبلکم علیہ بردان وقت فیہ با اذ خصف به الارض فهو يزلزل فیہا الى یوم القیامہ، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا تم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں ان میں وہ بڑی قیمتی چادریں، بڑی قیمتی کپڑے پہن کے زمین پہ اتراتا ہوا چل رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو زمین پکڑ لو، تو زمین نے نگل لیا، اور جو اتر رہا ہے قیامت تک زمین سے نیچے جاتا جائے گا حتیٰ کہ جہنم پہنچے۔ وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَارُونَ أَنَّهُ خَزِيَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَسَفَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ قارون جب اپنی دولت، اپنے خزانے کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے اونٹ اور بڑے بڑے گاڑیاں اور گھوڑے اور خچر لے کے باہر نکلا کہ لوگوں پہ اپنا اظہار کرے زینت کا، اللہ نے حکم دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ قارون کو اور اس کے پورے محلات کے ساتھ زمین نگل لو اپنے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں، اس لیے کبھی تکبر نہ کیا کریں، کبھی عقل نہ کیا کریں۔ تکبر صرف میرے اللہ کی ذات کو دیتا ہے، اسی کی ذات کبریا ہے، اسی کی ذات المتکبر ہے، اسی کی ذات المتعالی ہے، اسی کی صفت العلو ہے، اور بندہ کیا ہے؟ بندہ تو ایک حقیقی۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کبھی کبھی کسی قبرستان سے گزر ہوتا تو فرماتے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین
انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اے ایمان والوں کی بستی تم پہ سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے. اور اس کے بعد کھڑے ہو جاتے اور بڑے تعجب سے کہتے فرماتے اموالکم قسمت ودیارکم سکنت ونساؤکم زوجت. اے قبروں میں سونے والوں، تمہارے محلوں میں اب اور رہ رہے ہیں، تمہاری جائیدادیں تقسیم ہو گئی، تمہاری بیویوں کو نئے شوہر مل گئے، اب تو دنیا بدل گئی. اللہ اکبر. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عجبت لشخص، فرماتے مجھے اس بندے پہ ابن آدم پہ حیرت ہوتی ہے کہ کس بات کا تکبر کرتا ہے. کیا اس نے اپنے اصل پہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو گندے نطفے سے پیدا کیا؟ کیا اس نے اپنے معال پہ غور نہیں کیا کہ جب مر جائے تو جیفا ہے، 2 دن بھی کوئی برداشت نہیں کرے گا، بدبو پھیل جائے گی؟ کیا اس نے غور نہیں کیا؟ پھر بھی تکبر کا، کس بات کا تکبر؟ اس لیے حدیث مبارک ہے میرے مدنی سرکار کی، وفی الحدیث من تواضع للہ رفعہ اللہ وهو فی نفسہ حقیر وعند الناس کبیر ومن استکبر وضعہ اللہ وهو فی نفسہ کبیر وعند الناس حقیر. حضور پاک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ لوگوں کے دل میں اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، اس کی عزت پیدا ہو جائے. اور جو آدمی تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو لوگوں میں ذلیل کر دیتے ہیں. حتی لو ابغض الیہم من الکلب والخنزیر. ایسے متکبر، زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، غرور کرنے والے جو ہیں، لوگوں کے دل میں اللہ ایسی نفرت ڈال دیتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں بڑا ہوں، میں کہ وہ سمجھا وہ کتا جا رہا ہے، وہ دیکھو خنزیر جا رہا ہے. یہ آپ کے علاقے میں ایک وہ تھا، آدمی نام نہیں لیتا، غیبت نہ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بڑا ظالم انسان مر گیا. اللہ جانے کیا معاملہ ہے، معاملہ تو اللہ کے ہاتھ. یعنی جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ملازمین، بڑا آدمی تھا، ملازمین سے کہا کہ بھائی گھوڑیوں پہ اور ٹانگوں پہ اور سائیکلوں پہ بھاگو اور پورے علاقے میں اطلاع دو کہ میرے ابا مر گئے ہیں، تاکہ کل جو ہے جنازہ 2 بجے جنازہ ہوگا. اس کے اپنے حویلی کے جو خاص ملازم تھے، وہ جب بستی میں لوگوں کو اطلاع دینے آتے کہتے وہ خنزیر مر گیا ہے، کل جنازہ ہے، آ جانا. نوکر اتنے جلے ہوئے تھے، وہ جب جنازے کی خبر دے یہ کہہ رہے خنزیر مر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت میں تواضع نصیب. اچھا بات ہوتا ہے بناوٹی تواضع، ایسی گردن میں ڈال کے بیٹھیں گے اور بڑی نرم نرم باتیں کریں گے، ایسی آواز کریں گے دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے. اصل متکبر ہوتے ہیں وہ، یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے. کیونکہ آج کل سب سے بڑی پیر بننا ہونا بڑا آسان کام. اس جیسا بزنس کائنات میں کوئی نہیں. بلا وجہ لوگ پاگل ہیں، شوگر ملیں لگاتے ہیں، ٹیکسٹائل ملیں لگاتے ہیں، پھر انکم ٹیکس لگتا ہے، ٹیکس لگتے ہیں، آڈٹ ہوتے ہیں، چیلنج ہوتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، چپ کر کے بس کسی قبر کے قریب بیٹھ جاؤ اور بولو نہیں. بس جتنا چپ زیادہ کرو گے پیری زیادہ کرو. اور آمدنی جو ہوگی نہ اس پہ ٹیکس لگے، نہ اس کا حساب ہو. کوئی اگر بے وقوف کر بھی بیٹھے نا تو لوگ اس کو کافر بنا دیں گے. تو حضرت پہ ٹیکس، مزار شریف پہ ٹیکس، لا حول ولا قوت الا باللہ و انا الیہ. دیکھو جی حضرت گدی نشین ہیں، حضرت صاحبزادہ ہیں، حضرت فلاں بزرگ کی اولاد میں ہیں، ان کی مزار پہ ٹیکس لگا، بڑا ظلم ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ساری زندگی اپنا محتاج کرتا ہے، دل سے دعا کر دو اللہ پاک اپنا محتاج. یا اللہ کبھی زندگی میں کسی بندے کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ کرنا. یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع.
مولا تیری شان تو کن فیکون ہے. تو اگر فاسقوں کو، فاجروں کو، یہودیوں کو، اپنے دشمنوں کو دے سکتا ہے تو اپنے نام لیواؤں کو بھی کسی کا محتاج کسی بندے کے آگے آنکھیں نیچی نہ ہوں. اللہ دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا نہ. یہ بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی ذلت ہے. اگر کوئی سمجھے آج تو پیشہ بن گیا ہے. اللہ اکبر. فقال ابو بکر بن ابی الدنیا فی کتاب القبور والتواضع حدثنا احمد بن ابراہیم بن کثیر قال حدثنا حجاج بن محمد النبی بکر الحضری قال بينما نحن مع الحسن مر عليه ابن الاحيم يريد المنصور وعليه جباب حد قد نظر بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج انا قضاؤه وهو يمشي ويتبختر اذ نظر اليه الحسن نظرة فقال اف اف شامخ بانفه ثاني عطفه مسئل خطه ينظر في يطفيه أي حميد ينظر في يطفيه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي حق الله منها. والله إن يمشي أحدهم طبيته يتوجب المجنون في كل عضو منه نعمة وللشيطان به لعنة. فسمعوا ابن الأحيم فرجع يعتذر إليه فقال لا تعتذر إلي وتب إلى ربك. أما سمعت قول الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ابی بکر بن ابی الدنیا نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اذ مر علیہ ابن الاحیم ابن الاحیم گزرا، وہ بادشاہ منصور کے پاس جا رہا تھا. وعلیہ جباب خزن، اس کے اوپر ریشم کے حلے تھے. قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه، ایک دوسرے کے اوپر بڑے ریشمی حلے پہن کے بڑے لباس. وانفرج عنها قباؤه، اس کا وہ جو قبا پہنی ہوئی تھی جب کھلی. وهو يمشي ويتبختر، وہ ایسے چل رہا تھا اور اکڑ رہا. اذ نظر الحسن الیہ نظرۃ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کی پر نظر ڈالی اور کہا، کہنے لگے افن افن، ہائے ہلاکت. شامخ بانفہ، ناک کو اونچا کرنے والا اور اپنے بدن سے تکبر ظاہر کرنے والا، اپنے رخساروں کو چڑھا کے بات کرنے والا اور چلتے ہوئے اپنی جانبین کو دیکھنے والا، اور اللہ کی ایسی نعمتوں میں جو نہ اللہ کو قبول ہیں نہ وہ قابل ذکر ہے. غیر المأخوذ بأمر اللہ فیہا، وہ ایسا کام نہیں کر رہا ہے جس میں جو اللہ نے حکم نہیں دیا. ولا المؤدیات اللہ منہا، نہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے. واللہ ان یمشی احدہم طبیعتہ یترجل المجنون فی کل عضو منہ نعمہ، ایسے چل رہا ہے جیسے کوئی بے وقوف، کوئی مجنون جس کے ہر عضو میں نعمت ہو. وَلِلشَّيْطَانِ بِهِ لَعْنَةٌ، حتیٰ کہ ایسے لوگوں پہ تو شیطان بھی لعنت کرتا ہے. فَسَمِعُوا ابن الْأَحْيَمْ فَرَجَعَ، ابن الاحیم نے جب سنا تو واپس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیں. مجھ سے معافی نہ مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو. تو بھی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے کہو. آپ نے قرآن نہیں سنا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته فقال له يا هذا إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال فتركها الرجل بعد. اب بختری ایک بڑے عابد گزرے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی کی اولاد میں سے، آل میں سے ایک بندہ ہے، لیکن وہ بڑے تکبر سے چل رہا ہے. آپ نے اس کو بلایا، فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں عزت دی، جس اللہ نے تمہیں شان دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے چلنے میں عقل نہ دکھلایا کرو. اس کے بعد اس بندے نے فرمی ہمیشہ ورا ابن عمر رجلا يقدر في مشيته. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا ایک آدمی تکبر کی چال چل رہا ہے.
آپ نے فرمایا ان للشیاطین اخوانا، دیکھو شیطانوں کے بھی بھائی ہوتے ہیں، شیطان کا بھائی ہے۔ وقال خالد بن معدن ایاکم والخطر، اس کے بعد ان الرجل يدعو من سائر جسده، کہ بھئی خیال کیا کرو دل میں ایسا تکبر پیدا نہ کرو، انسان کیا ہے، سارے بدن ایک ہے، اس کی سب انسان ایک ہیں۔ وقال ابن ابي الدنيا حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا حماد بن زيد بن يحيى بن سعيد بن محسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مشت امتي المتيتا، حضور نے فرمایا جب میری امت میں متکبر آ گئے، تکبر سے اکڑ سے چلنے والے، وختمتهم فارس والروم، اور روم اور فارس کو فتح کر دیں گے اور وہ ان کے خدمتگار ہوں گے، تو جب وہ تکبر میں پڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سلط بعضهم علی بعض، اللہ ایک دوسرے پہ مسلط کر دیں گے، پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ وَقَوْلُهُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اما من کرا سیئۃ، نہیں فاحشہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں منکر ہیں۔ وَمَعْنَاهُ عِندَهُ كُلُّ هَذَا الَّذِي نُهَيْنَا عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ، اللہ پاک نے جو نہی فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، إِلَى هَاهُنَا فَهُوَ سَيِّئَةٌ وَآخَذٌ عَلَيْهَا مَكْرُوهًا عِندَ اللَّهِ لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْضَاهُ، یہ ساری چیزیں جو ہیں بری ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ پاک ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پہ راضی نہیں ہوتے۔ وَمَنْ كَرَهَ سَيِّئُهُ عَلَى الْإِضَافَةِ وَمَعْنَاهُ عِنْدَهُ كُلُّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، المفسر فرماتا ہے بعد میں پڑھا سیئۃ، بعد میں پڑھا سیئہ، اس سیئہ اضافت کے ساتھ اس آیت سے لے کر اس تک یہ ساری چیزیں جو ہیں سیئہ کبیہ مکروہ عند اللہ، ان میں جو بری عادات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ آقا وجہ ذالک ابن جریر رحمہ اللہ تعالی، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں ابہا سے آیا مکہ مکرمہ، عید کی رات تھی، میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا، اچھا کیا، بالکل یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ عید کی رات عمرہ نہ کیا جائے، یہ بالکل من گھڑت مسئلہ ہے۔ آپ میقات سے تشریف لائے، آپ کو احرام باندھنا تھا، آپ نے اچھا کیا، احرام باندھا اور آپ نے اس کے عمل کیا۔ جہاں تک گردن کا مسئلہ ہے، اس پر صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے صاحبین کا عمل ہے، باقی حضرات جو ہیں وہ گردن کے مسئلے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اصل یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کو سمجھا کرے نا تو کوئی جھگڑا نہیں، اور اگر بات بڑھانی ہو تو پھر ہر بات بڑھ جاتی۔ بات صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ گردن جو ہے یہ سر کا حصہ، وہ فرماتے ہیں سر کا مسئلہ جو ہے زیادہ سارا کرو تاکہ گردن پہ بھی ہو، سر پہ بھی ہو۔ اور دوسروں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم، کہ قیامت والے دن جہنمیوں کے گردنوں میں اللہ پاک توپ ڈالیں گے لوہے کے، تو جو لوگ مسا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بچائیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک حدیث مبارک سے یہ فہم فرمایا ہے۔ دیکھو نا، جیسے مثلا اللہ فرماتے ہیں کہ جب چور چوری کرے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، یعنی چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اچھا، اب ہاتھ جو ہے یہاں تک بھی ہاتھ اور یہاں تک بھی ہاتھ ہے اور یہاں تک بھی ہاتھ، تو ایک لفظ کا اطلاق جو ہے وہ سب سے ہوتا ہے، انگلیوں پہ بھی ہوتا ہے اور یہاں تک بھی ہوتا ہے اور یہاں تک بھی۔ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ حضور پاک نے جب چور کا ہاتھ کاٹا تو یہ ہاتھ سے کاٹا، تو معلوم ہوا کہ وہاں ید کا حکم ہی ہے، اور جب وضو ہے یا غسل ہے فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، وہ یہاں تک آ گیا لفظ، تو وہاں بھی ایدی۔ اسی لیے یہ ائمہ کرام کی تحقیق ہوتی ہے، جیسے کہ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد طواف اور صفا دوڑنے کے بعد اپنے 3 بال کاٹ لے یا 3 بالوں کو ایسے اکھاڑ دے یا 3 بالوں کو ماچس کی تیلی سے جلا ڈالے، وہ فرماتے ہیں ہر کن قصرن حلقن نطفن، کسی طرح بھی ہو عمرے سے نکل جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جو کہ قرآن کہتے ہیں مقصرین، اس نے 3 بال بھی کاٹے ہیں تو مقصرین میں شامل ہو گیا ہے، لہذا جرمانہ نہیں ہوگا، یعنی اس پہ دم نہیں پڑے۔ لیکن باقی علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور پاک پہ اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، تو حضور پاک نے یا تو حلق فرمایا اس طرح فرمایا، یا اگر بال کٹوائے ہیں تو سارے سر مبارک سے بال کٹوائے، تو لہذا اب ان کی بھی ایک فہم ہے اور ان کی بھی ایک فہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ کے اقوال پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ جب ہم کسی امام کا قول لے لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ ہو گئے، ہم بچ گئے۔ اب ذمہ داری جو ہے اس امام پہ آ گئی جیسے تحقیق کی ہے مسئلے، تو اس لیے ان میں الجھا نہ کریں اور ان میں لڑائی اور جھگڑے نہ کیا کریں، اور بلا وجہ کسی کو بدعتی یا بلا وجہ کسی پر فتوے نہ لگایا کریں۔ تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آمین آہستہ کہو، تو قرآن سے ثابت ہو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ کا حکم ہے کہ جب مجھ سے دعا کرو تو آہستہ، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو آہستہ مانگی۔ تو آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، یہ دعا تو ہے، تو اسی لیے اب دوسری بات دیکھیں، قرآن میں آتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا موسیٰ و ہارون میں نے تم دونوں کی دعا منظور فرمائی، حالانکہ دعا کرنے والے تو صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری، دعا کون کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ تو معنی یہ ہے کہ دونوں کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ حضرت موسیٰ جب دعا فرما رہے تھے تو ہارون آمین کہہ رہے تھے، تو وہ بھی آمین آہستہ کہہ رہے تھے۔ تو اس لیے ان بحثوں میں نہ پڑھو، جو زور سے فرماتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرماتے، اور جو آہستہ فرماتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرماتے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کی آمین جو ہے فرشتے کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ نے فرشتے کی آمین کبھی سنی؟ تو معلوم ہوا وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھو، اللہ کا شکر ہے ہم بھی دل میں اور غموں میں زبان رکھتے ہیں، چھیڑا نہ کریں۔ نماز جنازہ میں معطا امام محمد میں حدیث ابی ہریرہ راوی ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود اور تیسری کے بعد دعا۔ بعض لوگ اس ظاہر حدیث سے لیتے ہیں کہ نماز جو ہے بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی، وہ جنازے میں بھی فاتحہ پڑھیں، ہم نے ان پہ کبھی اعتراض نہیں۔ فرض نمازوں میں جب ہم 4 رکعت پڑھیں گے تو لازمی بات ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت بھی ملائیں گے، لیکن التحیات اٹھنے کے بعد صرف ہم فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ یہ تب ہے جب ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امام ہیں۔ اگر ہے ہی مقتدی تو مقتدی کا تو اپنا حکم ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اسی لیے تو امام بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ تو اب اس کو ملایا تو نہ کرو نا، بعد میں جھگڑا کوئی نہیں، ہر نماز میں فاتحہ، آپ اکیلے پڑھیں گے فاتحہ پڑھیں، آپ امام ہیں فاتحہ پڑھیں۔ مسئلہ تو صرف مقتدی میں ہے کہ مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے، تو اس میں ایک تو اللہ کا قرآن آ گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرے، ایک حدیث آ گئی اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو چپ کرے، ایک اور حدیث آ گئی کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین،
جب امام کہے غیر المغضوب علیہم، معلوم ہوا کہ یہ اس کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ صرف آمین کا ہے۔ ساری حدیثیں ہیں، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ تم لوگوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کی نمازیں برباد کرو۔ بھائی دنیا میں لوگ تو پیدا ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نمازی بنائیں، جو پڑھ رہے ہیں تم ان کے دلوں میں بھی شک ڈال رہے ہو تاکہ وہ بھی نمازیں اپنی اتباع کر سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہذا من الامر العجب، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ یہاں پر نظر ڈالنا ابن عباس کا، ورنہ تو بہت سارے لوگ جو حضرت معاویہ کو خطا پہ سمجھتے ہیں، حضرت علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس کا یہ کہنا جو ہے بڑا عجب ہے کہ پھر تو حضرت معاویہ حق پہ، اسی لیے انہوں نے فرمایا، ورنہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ حضرت علی حق پہ ہیں اور حضرت معاویہ نے خطا کی۔ اللہ بات کر رہا ہے۔ ایک ڈرائیور سے حادثہ ہو گیا، بندہ مر گیا، اس نے دیت کے پیسے ادا کر دیے۔ یہ تو بندے کی دیت تھی نا، 2 مہینے کے روزے، تو اللہ کا حق بھی تو ادا کرو۔ 2 مہینے کے روزے الگ ہیں اور رکھنے۔ اگر ہم حرم میں داخل ہوں اور طواف کر لیں تو تحیہ ادا ہو گیا بالکل۔ تحیۃ المسجد الحرام ہے ہی طواف کا نام۔ یہ تو اگر کوئی طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں۔ ہاں اوقات مکروہ ہیں تو حنفی حضرات نہ پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کا مکے میں رہتا ہے، ریاض میں اس کا کوئی معاملہ ہے، کیس ہے، اس کو پیشیوں پہ جانا پڑے، اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ جب واپس میقات سے آئے تو عمرہ کرے، لیکن اگر عمرہ نہیں کرے گا تو بچ جائے گا دم سے، کیونکہ وہ ایک سرکاری معاملے میں پابند ہے اور جا رہا ہے، ورنہ خود تو اپنے ارادے سے جا ہی نہیں رہا۔ لیکن اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ جب میقات سے آئے احرام باندھے اور عمرہ کرے۔ کہتے جی کہ میں سیرت النبی کی سب سے اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا، ساری اچھی ہیں جو حضور کی سیرت پہ ہوں گی سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کی محنتیں قبول فرمائے۔ اردو میں دیکھنا چاہتے ہو تو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی ہے، بڑی جامع، معنی، مفصل، مختصر اور صحیح روایات پر مبنی، اور بہرحال اور بہت ساری ہوں گی، میں نے وہ تھوڑی سی دیکھی ہے لیکن واقعی وہ بہت یعنی تحقیق سے لکھی گئی۔ کہتے جی کہ ایک آدمی بلی کو مار رہا تھا، میں نے منع کیا، وہ نہیں مانا، اللہ ہدایت۔ اب ہر بات پہ آدمی حدیث مانگے تو پھر اللہ ہدایت۔ اسی طرح پھر اہل قرآن کہیں گے کہ ہر بات پہ قرآن لے آؤ، نہیں پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ بھی کہیں گے جی ہر بات پہ قرآن لے آؤ، تاکہ اس میں سارے نام لکھے ہوں کہ یہ پلہ مچھلی ہے، یہ جھینگا مچھلی ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہو۔ کیسے فیصلہ کرو؟ کوئی عقل کرو، عقل کرو، اللہ پاک رحمت ہے۔ جو لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں یہ ان کا حال ہے کہ پھر حرم کا ادب بھی نہیں رہتا۔ جو آدمی ایمان سے کہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک کی گستاخی نہ کر سکتا ہو، وہ کبھی صحابی کی گستاخی کرے گا؟ جو بندہ اپنی مسجد، اپنے ملک کی مسجد میں بھی بے ادبی نہ کرے، وہ کبھی اللہ کے حرم میں آ کے فتنے کرے گا؟ جب دلوں سے ادب نکل جاتا ہے تو پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہم سب کو با ادب بنائے۔ امام 4 رکعت پڑھا رہا تھا، میں نے آخری رکعت میں ملا، بس آپ اس کو اسی طرح پورا کریں گے جس طرح جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، یعنی جن میں فاتحہ ہے، فاتحہ ہے، سورت ہے، سورت۔ حرم میں بیٹھے ہوئے اپنا چشمہ مجھے اچھا لگا، میں وضو کے لیے گیا تو وہ چشمہ گم ہو گیا، شاید میری نظر لگی، اللہ کو پتا، مجھے کیا پتا۔
مجھے کیا پتا میرا بھائی کہ آپ کے چشمے کو نظر نہ، شکر کرو تمہاری آنکھوں کو نہیں لگی پھر، چشمہ کی آنکھیں تو ہے نا، چشمہ مل جائے گا۔ اللہ عالم، نظر بہرحال لگتی ہے، العین حق، نظر لگ جاتی ہے، اور علاج اس کا یہ ہے کہ اگر پتہ ہو تو اس بندے کو کہو وضو کرے اور پانی ڈال دو، اور اگر بندے کا پتہ نہ ہو تو پھر ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک، اور اس قسم کی دعائیں حضور پاک نے بتائی ہو، پڑھو تو نظر دور ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کی نظر لگتی ہو نا، اللہ پاک بچائے، اس کو کہو عادت بنا لے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر اس کی نظر نہیں لگے۔ کہتے ہیں جی ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے، وفات پر 7 دن کے اندر چوتھ چالیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بہرحال یہ بدعت ہے یا ناجائز ہے۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے ہم نے کسی بندے کے ذریعے بھجوائے، جس کے ذریعے بھجوائے اس نے خیانت کی، ادا نہیں کیا، تو ادا نہیں ہوئی تمہاری زکوٰۃ، تمہیں پھر نکالنی پڑے گی، اور اس بندے کو پکڑو اور پیسے وصول کرو۔ میں نے حج افراد کیا تھا لیکن سر مڈایا نہیں تھا، کینچی سے کٹوایا تھا۔ میرا بھائی دیکھو اتنے بال ہیں نا اگر سر پہ، تو یہ چوتھا حصہ سارے سر کا کٹواؤ گے تب احرام سے نکلو گے۔ اگر ادھر سے 2 بال کاٹ لیے، ادھر سے کاٹ لیے، ادھر سے کاٹ لیے، تو وہ دم پڑ جاتی۔ کہتے جی میرے والد نشے میں مبتلا ہیں، اور جب ہم پیسہ دیتے ہیں وہ اسی میں لگا دیتے ہیں، ان کا علاج کراؤ۔ والد کو برا نہ سمجھو، وہ معذور ہے بیچارہ، مجبور ہے، اللہ کے عذاب میں دعا کرو۔ جو لوگ بھی منشیات کے عذاب میں ہیں اللہ ان کو بچائے۔ یہ تو سب سے بڑا عذاب ہے کہ بندہ اپنا بھی نہ رہے، گھر کا بھی نہ رہے، معاشرے کا بھی نہ رہے، عضو معطل ہو جائے۔ تو ایسے آدمی سے نفرت نہ کرو، تمہارا باپ ہے، اس کو باقاعدہ لے کر کسی ہسپتال میں داخل کرو، اس کا علاج کرواؤ۔ ایک ہی دفعہ پیسہ خرچ کر دو وہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بس تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ہر وقت زیادہ پیسہ بھی نہ دو، اتنا دو جو اس کے ذاتی خرچ کے لیے۔ اصل میں مفت میں پیسہ ملے نا پھر ایسی شرارتیں سوجتی ہیں لوگ۔ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں مگر میرا ایک پیارا دوست منع کرتا ہے۔ پیارا دوست نہیں، وہ تو شیطان ہوا نا جو حضور کی سنت سے منع کرتا ہے۔ وہ دوست کہاں، وہ تو دشمن ہوا، وہ تمہیں حضور کی شکل سے موافقت کرنے سے منع کر رہا ہے، وہ تمہیں جہنم میں جلانا چاہتا ہے۔ تمہارا دوست ہوتا تو میں کہتا مبارک ہو بھائی، اللہ کی نبی کی سنت تیرے چہرے پہ آ گئی، تیرا چہرہ منور ہو گیا۔ اور یہ بھی تو نے لکھا نہیں بھی دوست مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہوگا کوئی مؤنث۔ توبہ استغفار، لعنت بھیجو ایسی دوستی پر جو حضور کی سنت سے روکتی۔ ہم ایک مکان میں رہتے ہیں، اگر ہم نے وہاں جماعت کرنی ہو، بالکل اذان بھی کہو، تکبیر کہو، جماعت کراؤ، بالکل۔ اگر قریب میں مسجد ہے تو مسجد میں پڑھو، یا مسجد کی اذان سن رہے ہو تو پھر دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ جس کو شوال کا چاند مکے میں نظر آ جائے، بابا کوئی حج فرض نہیں ہوتا، جس پہ حج فرض ہے وہ مکے میں نہ بھی آئے فرض ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر شوال کا حج آ گیا اور ہمیں قانوناً اجازت ہے، حج کر سکتے ہیں تو بہتر ہے بھی کر لو، ورنہ قانون اور نظام کو نہ توڑو، جس ویزے پہ آئے اس پہ عمل کرو۔ کہتے جی کہ مسجد کے امام جو تنخواہ لیتے ہیں وہ جائز ہے، تو کیا چوری کر کے روٹی کھائیں؟
پھر چور کے پیچھے تو نماز جائز نہیں. جب تم ان کو تنخواہ نہیں دو گے، جب تم ان کو باعزت کھانا، رہائش، معاشی تنگ دستی سے مدد نہیں کرو گے، فکر نہ کرو انشاءاللہ ان کے بھی بعد بھی بڑے مسئلے ہیں. جب بندہ مرے گا پہلے ہیلا اسقاط کریں گے، 7 جمعراتیں کروائیں گے، 1 چالیسواں اتنے میں مان لے گا اور بھی مر جائے گا. فکر نہ، وصول تم سے کریں گے. وہ مولوی ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ تمہیں چھوڑ دے. اس لیے اپنے علماء کی عزت کیا کرو، ان کو زیادہ تنخواہیں دو، ان کو زیادہ مدد کرو تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور جھوٹا مسئلہ کیوں بتایا بیچارہ؟ ورنہ پیٹ تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، روٹی تو کھانی ہے. پھر وہ ایسے جھوٹے مسئلے گھڑے گا. جب اس کے کپڑے پرانے ہوں اور تم مدد نہ کرو تو وہ بھی ایک دن بلا کے کہے گا رات تمہارا والد خواب میں آیا تھا، وہ ننگا پھر رہا تھا. وہ کہے گا حضرت پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں اللہ کے بندے کو اچھے کپڑے کا جوڑا بنوا کے کسی کو دو تاکہ تمہارے باپ کو پہنچے وہ کپڑے غریب کو. تو اگر تم ان کو ویسے پیش کر دو گے تو ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، ان کو غلط مسئلے بتانے کی کیا ضرورت. علماء کی اور ائمہ کی قدر کیا کرو. اللہ تم عزت کرو گے تو وہ تمہیں سچا دین پہنچائیں گے اور جرأت کے ساتھ بات کریں گے. اور اگر تم ان کو محتاج بنا دو گے کہ چودھری صاحب اور سردار صاحب اور وڈیرا صاحب، وہ تو بیچارہ بس کھڑا رہے گا، یعنی خان صاحب آئیں تو اذان ہونا. ایک عورت نے طواف کے 3 چکر لگائے، نماز کا وقت ہو گیا، اس نے طواف چھوڑ دیا، بعد میں پورا کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مسئلہ بھی یہی ہے. اور کیا کرے، بعد میں پورا کرے. اگر روزے کی حالت میں ایک آدمی دمے کا مریض ہے، وہ انہیلر استعمال کرتا ہے، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ دوائی منہ کے ذریعے اندر جاتی ہے. حصل بینی و بین والد زوجتی مشاجرہ ارجو منک ان تفعل هذه السؤال من دار الافتاء. ایک آدمی مدینہ منورہ سے بغیر احرام باندھے ہوئے مکہ مکرمہ آیا، حنفی مسلک میں اس پہ دم پڑ گئی، یا تو فوراً عمرہ قضا کر لے اور نہ دم دینی ہوگی اور عمرہ بھی کرنا ہوگا. کہتے جی کہ ہم حنفی مسلک پہ ہیں، عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. اگر ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا ہے اور اس نے اپنے سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب چند دنوں کے بعد اس نے پھر عمرہ کیا، پھر بھی اس طرح پھروانا ہو، بال ہوں یا نہ ہوں، جتنے دفعہ عمرہ کرو گے اس طرح پھروانا ہو. بال کٹوانے کا حکم تو تب ہے جب بال بڑے ہوں. جب پہلے عمرے میں آپ نے اس طرح پھروا دیا، بال تو ہے نہیں، لہذا یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اگر میں نے عمرے میں اس طرح پھروایا اب 10 عمرے کروں تو ضرورت نہیں، ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا. چاہے اگر کوئی گنجا آدمی ہے، سر پہ ایک بال بھی نہیں، وہ بھی عمرہ کرے تو اس کو بھی اس طرح پھروانا ہو. اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ اپنی گردن جھکا دی. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کو تمہارے جانور کی گوشت کی پوست کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے بندے کو حکم دیا بکری ذبح کرو، بکری ذبح، میں نے بندے کو حکم دیا سر مڈاؤ، اپنا سر اللہ کے حکم پہ جھکا دیا. یہ اللہ کے احکام ہیں. جب عمرہ کرو پوری طرح کرو، اور نہ کرنا ہو تو نہ کرے، لیکن سنت کے خلاف نہ کرے. واللہ اعلم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل أسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين.
اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مجاہدین اسلام کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں کو بربادیوں سے بچا لے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔